اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 131 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کی حکومت اور اللہ کا کنٹرول ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو سب زمین اور آسمان جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، ان سے باہر کہاں نکل پاؤ گے؟ تو پھر اللہ کے عذاب کو خود ہی دعوت دو گے۔ اس لیے اللہ کا حکم مانو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ڈر خوف رکھو، اپنی دنیا بہتر بنا لو۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ کے زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک وصینا وصیت کر دی، تاکید کر دی اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی عیسائی اور یہودی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ تلقین کر دی تھی، تاکید کر دی تھی۔ وَإِيَّاكُمْ اور آپ کو بھی تلقین کر دی ہے قرآن پاک میں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّا پس بے شک، لِلَّهِ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ کفر کرو گے تو سب کچھ یاد رکھو اللہ کا ہے، تو اللہ پھر جو چاہے آپ کے ساتھ وہ کرے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا خوف رکھو۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ غنیًا بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، حمیدہ بہت تعریف والا، بہت خوبیوں والا ہے۔ پھر پڑھتے ہیں ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے بے شک تاکید کر دی ہے ان لوگوں کو جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کو۔ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کو بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے پرواہ بے نیاز ذات ہے، بہت خوبیوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا
کہ زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اور یہ اللہ نے تاکید کر دی کن کو؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو بھی، اور اب مسلمانوں کو بھی، کہ آپ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم کفر کرو گے تو یہ یقیناً یاد رکھ لو کہ بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے، بڑی تعریف والا ہے۔ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہی اللہ سب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ہم نے تورات میں، انجیل میں اور اب قرآن پاک میں بھی تاکید فرما دی ہے کہ تم سب تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جب بندے میں اللہ کا ڈر، خوف ہوتا ہے تو گناہ نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ واللہ بصیر بالعباد، یعنی اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چلتا ہے۔ تو جب اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، سب علم ہے، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہی تقوی ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی نعمت ملے اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور نیکیوں کی طرف لپکنا چاہیے، یعنی نیکیوں کی طرف آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور برائی سے دور رہنا چاہیے، جیسے برائی سے نفرت کرنی چاہیے، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں اور برائیوں سے دوسروں کو روکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو یہ تقوی کو لاتی ہیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف بندے میں پیدا ہو جائے، اور گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، اور نفرت ہو کس سے؟ گناہ سے، اور نیکی کی طرف اتنی محبت ہو، دل کرے کہ اس کو فوراً میں کروں، اور ہر نعمت پر شکر گزار بندہ ہو۔ تو یہی تقوی ہے۔ تقوی کو اپنا لو۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے اس آیت میں۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا نہیں کرو گے تو وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے یا کفر کرو گے۔ تو کفر کیا ہوتا ہے؟ یعنی شرک کرنا کفر ہے، ناشکری کرنا بھی کفر ہے، غیر اللہ سے وابستہ ہو جانا بھی کفر ہے، اللہ کے سوا کسی غیر سے دل لگانا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح نیک بات کو دوسروں تک پہنچانا اور برائیوں سے دوسروں کو بچانے کے خلاف کام کرنا، یعنی لوگوں کو برائیوں کی طرف لانا، نیکیوں سے دور رکھنا، یہ بھی کفر ہے۔ کفر سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ لیکن اگر تم یہ کرو گے، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ، پس یاد رکھو پھر کیا، کہ یہ ایک قسم کی یہ ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، کہ یاد رکھو پھر، خبردار، کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے، آپ یہاں سے باہر تو نہیں جا سکتے، لہٰذا کسی وقت بھی آپ کے ساتھ پھر وہ کچھ ہو سکتا ہے جو پہلی امتوں میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ناشکری کی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، تو پھر آپ کو بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر ایک وارننگ دے دی۔ پیچھے جیسے ہم مختلف آیات میں پڑھ کے آئے ہیں کہ گھریلو ماحول کو بہتر کرنا، میاں بیوی کے تعلقات میں اللہ کے حکم کو ماننا، اور اللہ کے احکام جو معاشرے میں ہیں ان پر چل کر معاشرے میں امن و سکون قائم کرنا، یہ سب اللہ کا حکم جو ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ کا خوف جب ہوتا ہے نا، تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ بندہ نیکیوں پر چل کر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے خوف الہی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ زمین و آسمان سب اسی اللہ کے ہیں۔
اگر تم تقوی پر قائم رہے، احکام الہی کی پیروی کرتے رہے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو زمین و آسمان سے تم باہر تو نہیں جا سکتے، یہ زمین و آسمان اسی اللہ کے ہیں، اسی کے قبضہ اختیار اور کنٹرول میں ہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں عذاب سے دو چار کر دے، تمہیں پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گویا تم کفر کر کے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اپنے لیے خطرہ مول لے لیتے ہو، کس کا؟ عذاب الہی کا۔ پھر تم بچ نہ پاؤ گے اگر اللہ کا عذاب آیا، اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا، نہ پھر نکلنے کی جگہ پاؤ گے، کیونکہ جہاں جاؤ گے وہ اللہ کی زمین ہوگی، اللہ کے آسمان ہے، ہر جگہ آپ کہیں پہ بھی جاؤ گے وہ سب ملکیت اللہ کی ہے، اللہ کی حکومت ہے، وہ ہر جگہ اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر آپ کہاں جا سکو گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے آپ کو سنوارو، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نعمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی، اجر و ثواب پاؤ گے۔ اگر ناشکری کرو گے تو رزق بھی کم ہو جائے گا، اور اللہ کا بھی آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ یاد رکھو اللہ بے نیاز ذات ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، غنیًا یعنی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ بے نیاز ذات ہے، تمہارے عبادت کرنے سے، شکر کرنے سے، تسبیح و تعریف کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کا تمہیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جو تم عبادت کرتے ہو، شکر ادا کرتے ہو، تسبیح و تعریف کرتے ہو، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں رہنے والے سب لوگ فاجر فاسق ہو جائیں تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لوگ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اگر دنیا کے تمام لوگ اپنی من پسند کی چیزیں اللہ سے مطالبہ کریں اور اللہ سب کو ان کی من پسند کی چیزیں دے دے، پھر بھی اللہ کے پاس جو رزق ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، حتیٰ کہ اگر آپ سوئی جو ہے پانی میں ڈالو، اس کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ کیا پانی آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مسلمانوں کو، منافقین کو اور اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وارننگ دی ہے کہ جو ہدایات تمہاری رہنمائی کے لیے ضروری تھیں، اور جو دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہر ایک ہدایت کو آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، اب ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ مانو گے تو تمہارا اپنا نفع ہے، نہ مانو گے تو تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی حکومت پہلے کی طرح اب بھی قائم ہے اور قائم رہے گی، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تم سب اسی کے محتاج ہو۔ پچھلی قوموں نے بھی جب منہ موڑا اللہ کے احکام سے تو ان پر بھی عذاب مسلط کیا گیا، اور اللہ آپ پر بھی عذاب مسلط کر سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور دوسری مخلوق لے آئے، اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ اس لیے شیطان کی پیروی کو چھوڑو، شیطان اللہ کا باغی ہے اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی پیروی کی بجائے اللہ کی پیروی کرو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی ساری زندگی کا مرکز تقوی ہے، اور تقوی ہی ہونا چاہیے، اور یہی اللہ سے ہمیں ملاتا ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم میں تقوی ہو جائے۔ ان اتقوا اللہ فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ وَوَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ بس اللہ چاہتا یہی ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلے جو عیسائی یہودی تھے ان کو بھی یہی فرمایا تھا، اور مسلمانوں کو بھی یہی فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی قائم کرو۔ سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یعنی تم میں سے اللہ کے نزدیک محبوب بندہ وہ ہے جو تقوی والا ہے۔
تقوی محبت الہی کو لاتا ہے اور یہیں سے قرب الہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔